جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم مرشدین کرام و فقراء عظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں۔ آج ہم نے جس ہستی کا بہرا لیا ہے وہ ہستی معظم حضرت امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ جائز کے بادشاہ تھے۔ جائز کلکتہ کے اندر ایک ایسا مقام ہے جہاں اگر آج بھی آپ ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں تو ایک اسٹیشن آتا ہے جس کا نام جائز ہے۔ آپ اس مقام کے جو ہے آج سے 550 سال پہلے بادشاہ تھے۔ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 19 سال کے تھے آپ بادشاہ تھے، کیونکہ آپ کے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے ایک چھوٹے بھائی تھے، مگر آپ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو جو ہے خدا طلبی اتنی تھی، خدا سے محبت اتنی تھی، دینی لگاؤ اتنا تھا کہ دنیا کے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جو ہے تمام لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں یہ جو ہے بادشاہت اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں اور میں جو ہے خدا کی تلاش میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تمام کے سامنے یہ بات رکھ کر آپ نے چھوٹے بھائی کو بادشاہت دے دی اور وہاں سے حج کے لیے آپ نکلے۔ لیکن آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ خدا کو دیکھیں، خدا کو پالیں، خدا سے محبت کریں۔ خدا طلبی اتنی آپ کے اندر تھی کہ جا بجا آپ جہاں کہیں بھی جاتے، جو کوئی بھی مرشد، جو کوئی بھی شیخ الاسلام، جو کوئی بھی جو ہے استاد یا جو کوئی بھی بزرگ آپ کو نظر آتا، آپ اس کے پاس جاتے اور جو ہے خدا طلبی اتنی بتاتے کہ بس خدا کو دیکھنا ہے۔ تو وہ جن سے بھی آپ ملتے وہ لوگ یہ کہتے کہ آپ کا ظرف اتنا آگے ہے، آپ کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم آپ کو مرید نہیں بنا سکتے، بلکہ جو ہے آپ کی پیاس تو خلیفۃ اللہ ہی بجھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے جا بجا آگے بڑھتے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ گئے وہاں کے بھی شیخ الاسلام سے آپ ملاقات کیے اور جو ہے حج کرنے کے بعد جو ہے آپ ان سے ایک ہی خواہش کرتے ہیں کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے۔ تمام کے تمام وہ وہاں پر جتنے بھی تھے ان سب نے کہا کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم خدا کو دکھا سکیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ کر مدینے میں جاتے ہیں اور وہیں پر جو ہے کچھ مہینے قیام کرتے ہیں۔ وہاں کے مدینے کے جو شیخ الاسلام تھے اس دور میں آج سے 550 سال پہلے ان کا بہت جو ہے چرچا تھا۔ وہ بہت ہی جو ہے مذہبی شخصیت تھے، بڑے جو ہے پہنچی ہوئی ہستی تھی، تو ان کی صحبت میں آپ جا کے رہتے ہیں۔ مگر آپ کی خدا طلبی کو اور عبادت کو دیکھ کر وہاں کے شیخ الاسلام سے جب آپ نے کہا کہ مرید بننا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مرید نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ کا ظرف اتنا آگے ہے، ظرف اتنا اعلیٰ ہے اور آپ کی جو خدا طلبی ہے یہ ہر کس و ناکس آپ کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ مگر شیخ الاسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، ہماری قوم کی کتابوں میں یہ موجود ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ شیخ الاسلام مدینہ جو تھے 550 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہند کی طرف جائیے، ممکن ہے حالات یہ بتا رہے ہیں، نشانیاں یہ بتا رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کا ظہور ہو جائے اور وہی آپ کو خدا کا دیدار کرا سکتے ہیں۔ آج جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نشانیاں جو ہے نہیں آئے، مہدی موعود علیہ السلام آنے والے ہیں یہ کہتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ آج سے 550 سال پہلے شیخ الاسلام مدینہ نے یہ جو ہے خبر دی تھی بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہند کی طرف جائیے، چونکہ حدیثوں میں ہند کا اشارہ آیا ہے، اور پھر آپ ہند کی طرف اس لیے جائیے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام آ جائیں اور اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکے اور وہ آپ کو خدا سے ملا سکے اور آپ کی محبت اور عشق اور طلبی جو ہے خدا طلبی جو ہے اس کی پیاس مہدی موعود علیہ السلام بجھا سکے۔ آپ جو ہے ہندوستان تشریف لاتے ہیں، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گجرات میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ جب آپ کو جو ہے سلیم خان کی مسجد میں جب آپ رکے تو سلیم خان ایک مرتبہ آ کر یہ خبر دیتے ہیں کہ جیسے مرشد آپ چاہتے تھے ویسے مرشد آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو خدا سے ملا سکتے ہیں۔ جیسے یہ خبر دینا تھا بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم سنی کے عالم میں تھے لیکن اتنی عمر میں بھی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ حافظ قرآن تھے، وہ جو ہے دوسرے علوم ظاہری سے واقف تھے۔ آپ مذہبی شوق ایسا تھا کہ جو جتنے بھی مذہبی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس سے بھی آپ واقف تھے۔
جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملی آپ فوراً دوڑے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم آپ آنے سے پہلے اللہ کا حکم خلیفۃ اللہ کو یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو۔ دیکھو جب خدا کی طلب ہو جاتی ہے، خدا کی طلب میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ اپنے خلیفے کو بھی جو ہے استقبال کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ایسا ہی آپ جب دور نبوت میں جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے اپنے جو ہے رسول کو یہ حکم ہوا کہ دیکھو میرا ایک بندہ خدا کی تلاش میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال کیا تھا، اور انہی کی اولاد سے حضرت عمر فاروق کی اولاد سے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دور نبوت میں ایک واقعہ حضرت بلال کا بھی یوں ملتا ہے کہ وہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کالے تھے اور جو ہے حبشی تھے، مگر جس کے سینے میں جو ہے لا الہ الا اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جس کے سینے میں کلمے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس کے استقبال کے لیے اللہ کس کو بھیجتا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق مکے کی گلیوں میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 8-10 لوگ ایک شخص کو پیٹ رہے ہیں، ہاتھوں سے لاتوں سے مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قریب گئے، دیکھا کہ ایک شخص کو جو کالا کلوٹا ہے، حبشی ہے، اس کے جو ہے سینے پر پتھر رکھا گیا، گرم گرم ریت پہ جو ہے لٹا کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، روکا اور کہا کہ تم لوگ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو حضرت بلال کا جو مالک تھا اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری مرضی ہے میں ان کو ماروں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، جو ہے محمد الرسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس واسطے ہم اس کو مار رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو ان کے مالک نے کہا کہ ہاں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک مقرر رقم بتا دی اس نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کچھ دیر رک جاؤ، میں وہ رقم لاتا ہوں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے اور رقم لا کر ان کے مالک کو دے دیا اور حضرت بلال کو جو ہے غلامی سے چھڑا لیا۔ تو وہ اس مالک نے کہا کہ ابو بکر تم نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے، اگر تم کم قیمت بتاتے تو میں دے دیتا، میں نے جان بوجھ کر بڑھ کے رقم بتائی، تم نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے مہنگا سودا نہیں کیا بلکہ تم نے سستا سودا کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کے سینے میں کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کو کس سے محبت ہے، اگر تم اس سے بڑی بھی رقم بتاتے تو میں دے دیتا۔ اس کے بعد جب حضرت بلال کو غلامی سے چھڑا لیے تو حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم نے یہ احسان تو کر دیا، ایک احسان یہ بھی کر دو کہ میں آج تک محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ان سے مجھے ملا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضرت بلال کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سرکار یا رسول اللہ یہ وقت تو آپ کے باہر رہنے کا نہیں، آپ اکثر جو ہے یہ وقت جو ہے آرام فرماتے ہیں، آپ باہر کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میرا ایک بندہ طالب خدا آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے باہر جا کر ٹھہرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے حالانکہ رسول ہے مگر حضرت بلال کے استقبال کے لیے جو ہے اللہ نے آپ کو باہر جو ہے سو بھیج دیا، گھر کے باہر کھڑے رہ کر آپ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جو خدا کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کو، اس کے خلیفوں کو جو ہے باہر بھیج دیتا ہے اور ان کا استقبال ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے آ رہے تھے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے سید محمد، اے میرے خلیفہ، تو جو ہے میرا جو طلب میں بندہ آ رہا ہے اس کے جو ہے استقبال کے لیے تو آگے جا۔ یہ ہے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نظام ایسے ہیں جو 7 دریا جو ہے الوہیت کے پی گئے لیکن ان کا ہونٹ تک تر نہیں ہوا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نظر میں، آپ کی گفتار میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت آپ کی زبانوں پر رکھ دی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے کافی وصال کے بعد جو ہے، چونکہ آپ ہمارے بزرگان دین کا یہ شیوا رہا ہے کہ ہر تھوڑے دن، ہر چند مہینوں میں اپنے مقام سے نکل کر نقل کرتے ہوئے دوسرے مقام پر جاتے اور تبلیغ کرتے، اس لحاظ سے حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ
دیکھتے ہیں کہ ایک مندر ہے، مندر کے اطراف تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہاں ایک پجاری ہے جو سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہے، ایک کیمیا گر ہے جو سونا بنانا جانتا ہے، لوگ اس کے اطراف بیٹھے ہوئے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اتنا مجمع کیوں ہے؟ سب نے کہا کہ یہ سونا بنانا جانتا ہے، اس واسطے ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام نے کہا کہ دیکھو یہ جتنا بڑا مندر ہے، اگر یہ پورے کا پورا سونے کا ہو جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا تم مہدوی ہو جاؤ گے؟ تو سب حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے اور مہدوی بھی ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی ان سے اقرار لے لیے، آپ صرف ایک نظر مندر کی طرف ڈالتے ہیں تو سارا کا سارا مندر سونے کا بن جاتا ہے۔ تمام لوگ جو ہے اپنے اقرار کو توڑ کر مندر کو توڑنے لگ جاتے ہیں، سونا توڑنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ آپ ایک ایک کو روک کر کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھو تم نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ گے، مہدوی بن جاؤ گے، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ تو آپ فوراً جو ہے تھوڑی دور جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مندر کی طرف دیکھتے ہیں تو مندر جو ہے پھر مٹی کا بن جاتا ہے، پتھر کا بن جاتا ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے پھر پلٹ کر آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، آپ کی طرف بھاگتے ہیں خدا خدا کہہ کر۔ تو آپ ایک دریا کی طرف جاتے ہیں جو خشک ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی، اس دریا کو آپ جو ہے پار کر کے کراس کر کے آپ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی روانی پر اللہ کے حکم سے تیز چلنا شروع کر دے۔ دریا اتنی زوروں سے چلنا شروع کر دیتی ہے کہ تمام کفار اس طرف ہو جاتے ہیں اور آپ اس طرف سکون سے چلے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ نے آپ کی آنکھوں پر، آپ کی زبانوں پر ایسی قدرت رکھ دی تھی کہ جہاں آپ جس ارادے سے دیکھتے وہ پورا ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی بڑی سیرت ہے، یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں کہ پوری سیرت بیان کر سکے، صرف دو باتیں بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا جو اس دل کو جو ہے چھو لیتی ہے اور اپنی زندگی اور آخرت بنانے کا جو ہے موقع دیتی ہے۔ آج 550 سال کے بعد بھی 500 سال کے بعد بھی جو ہے ہم آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ آپ کا کتنا بہترین ہے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ آپ ایسی جو ہے اپنے مریدوں کو لے کر تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک مقام، ایک گاؤں پر جاتے ہیں، وہاں شام ہو گئی تو آپ ایک مسجد میں رکنے کے لیے جاتے ہیں، تو مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ اٹھ کر آپ کو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے؟ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مریدین بھی ہے، اور جو ہے آپ جو سو کہتے ہیں کہ ہم مہدوی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کے لکڑی سے آپ کو 2-4 مار دیتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے، تم یہاں کیوں آئے؟ اور آپ کے جب مریدین آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے مریدوں کو روک دیتے ہیں، وہ شخص مار کر چلا جاتا ہے۔ آپ وہیں پر اس مسجد میں قیام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک شاہی تش جو ہوتا ہے، لگن جو ہوتی ہے، اس میں ایک میٹھا آتا ہے، شاہی لباس پہنے ہوئے لوگ لا کر آپ کو جو ہے میٹھا دیتے ہیں، اللہ دیا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو مریدوں سے یہ ضبط نہ ہوا، ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرات خونکار یہ کون سا مقام ہے کہ آتے ہی ایک شخص نے آپ کو جو ہے حملہ کیا اور پھر یہاں سے یہ جو ہے شاہی جو ہے تش میں جو ہے میٹھا بھی آ گیا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو آپ نے جو جملہ فرمایا، اگر یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو آپ کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے مارا، فلاں شخص نے لا کر یہ دیا، نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا ایک جملہ قوم مہدویہ میں بہت مشہور ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ شاہ کی چوٹ شکر کی موٹ۔ آپ نے اللہ کی طرف وہ منسوب کیا، مارنے والا بھی اللہ تھا اور کھلانے والا بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر میرے حکم کے کوئی تم کو تکلیف نہیں دے سکتا اور بغیر میرے ارادے کے کوئی تم کو راحت بھی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مارنے والے شخص کو بھی آپ نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ کی چوٹ، یعنی جب اللہ مارتا ہے تو میٹھا بھی کھلاتا ہے، شاہ کی چوٹ شکر کی موٹ، جب تکلیف آتی ہے تو پھر راحت بھی آتی ہے، جب جو ہے غم ہوتا ہے تو خوشی بھی آتی ہے، جب جو ہے چڑھاؤ آتی ہے تو اتار بھی آتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ جملہ ہم یاد کر لے اور ذہن نشین کر لے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہم صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ آتا ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے
آپ کو جو ہے انگلی بھی نہیں لگا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر تم کو راحت یا محبت نہیں دے سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ہمارے بزرگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، مہدویت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کو سونپ دے، ہر چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ہر لمحہ، ہر معاملہ، ہر گفتگو، ہر چیز خدا سے ہونے والی ہے۔ جو شخص اپنے معاملات کو، اپنی خوشی اور غم کو خدا کو سونپ دیتا ہے، پھر وہ ہمیشہ خدا کے دربار میں ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بعض لوگ، جیسا کہ آپ دیکھیے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وقت آتا ہے نماز کو آئے، نماز پڑھے، چلے گئے، مسجدیں خالی ہو گئی۔ دن میں جو ہے اگر آپ 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم نکالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹے میں پورے 5 نمازیں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہیں۔ یہ وقتیہ جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ بعض لوگ وقتیہ حضوری کرتے ہیں، بعض لوگ حالت حضوری ہوتی ہے، یعنی ان پہ جب حال چڑھتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں، بعض لوگ وقت آتا ہے تو خدا کے دربار میں آتے ہیں۔ لیکن بھائی نظام وہ شخصیت ہے، مہدی موعود نے فرمایا کہ یہ دائم حضور ہیں، ہر لمحہ خدا کے دربار میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے دربار میں محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دائم حضور ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے یہ دائم حضوری آ جائے، وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا کے سامنے ہے، تو اس کو بھی دائم حضوری حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال محترم سامعین، آپ دیکھیے کہ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھٹا کے اندر مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کو ایک بچی آپ کے ساتھ تھی، 3 مہینے کی تھی، جس کا نام نور اللہ تھا۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 3 مہینے کی بچی کو ایک پوٹلی بنا کر اپنے کھاندے پہ ڈال لیتے اور سفر کر رہے تھے۔ جنگل کا مقام تھا، گھنا جنگل تھا۔ ٹھٹا خراسان کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے، گھنے جنگل میں سے امامانہ گزر رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ہوا، تمام قافلہ رکا اللہ کے خلیفے کے حکم سے۔ تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو جو ہے ایک جھاڑ سے ٹنگا دیا، ایک جھاڑ سے پیڑ سے جو ہے ٹانگ دیا، لٹکا دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ کچھ کافی دیر کے بعد جو ہے مہدی موعود علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی ان کے ساتھ ہے، وہ رفیق ہے آپ کا، لیکن اللہ کی محبت اس سے زیادہ رفیق تھی کہ آپ جو ہے بچی کو بھول جاتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 3 کوس تک چلے گئے، بچی یاد نہیں آئی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام بولتے ہیں کہ بھائی نظام، تمہارا رفیق کہاں ہے، تمہارا دوست کہاں ہے جس کو تم جو ہے گود میں لے کر پھر رہے تھے؟ تو جب ان کو یاد آتا ہے کہ میں اپنی بچی کو بھول گیا، فوراً کہتے ہیں کہ میران جی میں اپنی بچی کو فلاں مقام پر جھاڑ سے لٹکایا تھا، میں بھول گیا۔ تو امامنا فرماتے ہیں جاؤ اپنی بچی کو لا لو، وہ صحیح سلامت ہے۔ آپ فوراً دوڑتے ہوئے جو ہے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس جھاڑ کے جو بچی لٹکی بھی ہے اس کے نیچے ایک قوی ہیکل شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ گئے، آپ کی نظر شیر سے ملی، شیر نیچے منڈی کر کر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ آپ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو بچی کھیلتے رہتی ہے، صحیح سلامت ہے۔ آپ بچی کو لا لیتے ہیں۔ جب لا رہے تھے تو راستہ جو سو بھول گئے کہ امامنا کدھر گئے، تو جھاڑوں سے آواز آنے لگی کہ ہاذا مہدی، ہاذا مہدی۔ تو اس آواز کو آپ راستہ بنا کر، اس آواز کو ہدایت بنا کر آپ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچی صحیح سلامت ہے، اور آپ پورا ماجرا سناتے ہیں کہ جہاں بچی لٹکی بھی تھی وہاں پر ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو امامنا نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ شیروں کی حفاظت شیر ہی کرتے ہیں، شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں۔ تب آپ اس پر جملے پر غور کیجئے کہ جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے وہ اللہ کا شیر ہوتا ہے، جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے اس کو شیر فرماتے ہیں۔ امامنا فرماتے ہیں کہ شیروں کی حفاظت شیر ہی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جنگلی جانور بھی جو ہے اس کو کچھ نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جھاڑوں کے جو آواز سننے آئی تو امامنا نے فرمایا کہ بھائی نظام، اللہ نے تم کو سننے والے کان دیے ہیں، تو ایسے کان ہر ایک کے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے سامنے سے پردے اٹھا دیتا ہے، نئی آواز آنے والی بھی آواز آتی ہے، نئی دکھنے والی چیزیں بھی دکھتی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر، زبانوں پر قدرت رکھی جاتی ہے۔ کافی بڑی سیرت ہے، مگر چونکہ مختصر سی محفل تھی، میں جو ہے
اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ یا اللہ اس مبارک محفل کے صدقے و طفیل میں جس ہستی کا ہم نے بہرا لیا ہے، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت محمدی کا جو دریا اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس سے جو ہے اللہ نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہے، آج جو ہے اس نہر سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے۔ یا اللہ اس فیض کے صدقے و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم لوگ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، ہماری جو ہے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری جو ہے عبادتوں کو قبول فرما۔ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں ہم وہ حقیقی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے اور سچا مہدوی بنا اور تیرا خاص دیدار عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔